السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غسل کے بارے میں۔ تو غسل کیا ہے؟ تو غسل ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ہم پورے باڈی کو پانی سے واش کر لیتے ہیں، یعنی یہ ایک پاک ہونے کا طریقہ ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں غسل کے بارے میں کیا ہے۔ تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی جنوبی ہو جائے تو غسل کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک آرڈر ہے، حکم ہے، یعنی آپ کو طہارت حاصل کرنا ہے غسل کے ذریعے۔ دوسری جگہ یعنی سورۃ النساء میں آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم غسل نہ لے لو، یعنی غسل کرنے کے بعد ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غسل کرنا کب ضروری ہے، یعنی غسل کون سی کنڈیشنز میں کرنا چاہیے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے جنابت، یعنی سیکشول انٹرکورس وتھ یور ہسبینڈ، یعنی جس کو ہم بستری کہتے ہیں۔ اس میں 2 کنڈیشن ہے، پہلا کہ منی نکلے تو بھی غسل کرنا ہے، اور دوسرا منی نہ نکلے یعنی پرائیویٹ پارٹ کو ٹچ ہو گیا اور منی نہیں نکلا تو بھی غسل کرنا ضروری ہے۔ منی یعنی جو سیکشول فلوئڈ ہے، یعنی جب ہم بستری میں جو پانی نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ نیند میں جب منی خارج ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ہم عام بھاشا میں نائٹ فال کہتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے ماہواری، یعنی پیریڈز کے ٹائم پر بھی، یعنی پیریڈ سے اگر آپ صاف ہو گئے، پاک صاف ہو گئے، اس کے بعد آپ کو غسل لینا جو ہے ضروری ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے نفاس کی حالت میں، یعنی پوسٹ پارٹم بلیڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں، ڈلیوری کے بعد جو بلڈ جاتا ہے، اس کے بعد جب آپ پوری طرح سے صاف ہوتے ہیں تو آپ کو غسل لینا ضروری ہے۔ پانچویں چیز ہے موت یعنی ڈیتھ، جب ہم جنازے کو غسل دیتے ہیں۔ چھٹی چیز ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، یعنی جو ریورٹ ہوتا ہے اس کو غسل لینا ضروری ہے۔ تو یہ 6 پوائنٹس ہم نے دیکھے جس میں غسل جو ہے کرنا واجب ہے، یعنی غسل کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ 6 چیزوں میں آپ کا جو غسل ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم کچھ ایسے پوائنٹس دیکھیں گے جس میں غسل لینا مستحب ہے، یعنی اچھی بات ہے اگر آپ غسل لیتے ہیں، اس میں کوئی فرض نہیں ہے، یعنی آپ کو غسل لینا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے جمعہ کی نماز کے لیے، یعنی جمعہ کو جو ہم غسل لیتے ہیں وہ فرض نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے دونوں عیدوں میں۔ تیسرا پوائنٹ ہے اگر کسی نے جو ہے میت کو غسل دیا ہے تو وہ بھی میت کو غسل دینے کے بعد گھر پہ آ کر خود غسل کرے۔ چوتھا پوائنٹ ہے احرام باندھنے سے پہلے۔ پانچواں پوائنٹ ہے مکے میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے غسل کرنا مستحب ہے۔ اور چھٹا پوائنٹ ہے کہ استحاضہ کے ٹائم پہ، یعنی جو irregular بلیڈنگ ہوتی ہے اس کے ٹائم پر جو ہے غسل کرے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ جو پوائنٹس ہم نے دیکھا اس میں غسل کرنا جو ہے فرض نہیں ہے، یعنی یہ 6 کنڈیشن میں غسل کرنا جو ہے مستحب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسٹیپس آف غسل، یعنی غسل کرنے کا طریقہ۔ تو پہلا پوائنٹ ہے کہ نیت کرنا اور بسم اللہ بولنا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہینڈ واش کرنا، یعنی 3 ٹائم اچھے سے ہاتھ دھو لینا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ پرائیویٹ پارٹس یعنی جو شرمگاہ ہے سامنے اور پیچھے پورا اچھے سے واش کرنا ہے تاکہ ساری گندگی جو ہے صاف ہو جائے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے کہ آپ کو وضو کر لینا ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ آپ وضو کر لینے کے بعد جو ہے پیر کو لاسٹ میں بھی واش کر سکتے ہیں، تو یہ زیادہ اچھا رہے گا۔ اور وضو کرنا کوئی کمپلسری نہیں ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں یا اسکپ بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ کا غسل نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے۔ وضو ایک جو ہے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے۔ پانچویں چیز ہے کہ آپ سر یعنی ہیڈ واش کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ کو پورے باڈی کو واش کرنا ہے، یعنی رائٹ سائڈ سے لے کر لیفٹ سائڈ سے، یعنی پہلے رائٹ سائڈ کو واش کرنا ہے، اس کے بعد لیفٹ سائڈ کو واش کرنا ہے۔ ساتواں اور لاسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کو پیروں کو اچھے سے واش کر لینا ہے، یعنی جو آپ نے وضو کرنے سے پہلے پیر کو چھوڑ دیا تھا اس کو واش کر لینا ہے۔ تو یہ ہو گیا پورا مکمل طریقہ غسل لینے کا، یعنی ان شارٹ اگر آپ کو یہ سٹیپس نہیں یاد رہتے یا پھر آپ نہیں کر سکتے تو بس ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کو پورا اوپر سے نیچے تک باڈی پر پانی ڈال لینا ہے، یعنی واش کر لینا ہے، اور تھوڑا سا بھی جو پارٹ ہے وہ ڈرائی نہیں رہنا چاہیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ غسل کیا ہے اور غسل کب کرنا چاہیے اور غسل کے جو ہے سٹیپس یعنی طریقہ ہم نے دیکھا۔ اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کریے، انشاءاللہ میں آنسر کرنے کی کوشش کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔